السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ صدق الله العظيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسيد الابرار وعطرته بعدد كل معلوم لك۔ السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا نور الله، السلام عليك يا ذكر الله، السلام عليك يا حبل الله، السلام عليك يا صبغة الله، السلام عليك يا سيف الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، السلام عليك يا رحمة للعالمين، السلام عليك يا محمد مصطفى، السلام عليك يا احمد مجتبى صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تھی ظلمت آپ سے پہلے اندھیرا تھا ہر ایک گھر میں، تھی ظلمت آپ سے پہلے اندھیرا تھا ہر ایک گھر میں، تم آئے ہو گئی دنیا منور یا رسول اللہ، تم آئے ہو گئی دنیا منور یا رسول اللہ۔ محبت آپ کی غالب نہ ہو جب تک ہر ایک شے پر، محبت آپ کی غالب نہ ہو جب تک ہر ایک شے پر، مکمل ہو نہیں سکتا یہ ایمان یا رسول اللہ، مکمل ہو نہیں سکتا یہ ایمان یا رسول اللہ۔ اور سب کو اپنا کرنے والے رب کو اپنا کر کے دیکھ، سب کو اپنا کرنے والے رب کو اپنا کر کے دیکھ، سب تماشے کر کے دیکھا یہ بھی تماشا کر کے دیکھ۔ اور نہ دولت سے نہ شہرت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دولت سے نہ شہرت سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے، تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار وعطرته بعدد کل معلوم لک۔ اور ایک مرتبہ بآواز بلند درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار وعطرته بعدد کل معلوم لک۔ اور ایک مرتبہ بآواز بلند درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی اہل بیتہ عدد ما علم اللہ وزینت ما علم اللہ وملء ما علم اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ ہم تمام پچھلے جمعہ ماہ محرم الحرام سے متعلق جو ہے اہل بیت اطہار، ان کی شان اور فضیلت، ان سے محبت کس طریقے سے کرنی چاہیے، ان عنوانات کے تحت گفتگو سماعت کر رہے تھے۔ اب چونکہ ماہ سفر المظفر کا آغاز ہو چکا ہے، آج 2 تاریخ ہے سفر المظفر کی، تو اس مناسبت سے آج کے جمعہ کا ہمارا جو خطاب ہے وہ سفر کی نحوست کیا چیز ہے اور بدشگونی کی شرعی حیثیت اسلام میں کیا، اس سے متعلق ہماری آج کی گفتگو ہے۔ میں نے قرآن مجید سے 3 آیات مبارکہ الگ الگ مقامات سے تلاوت کی۔ پہلی آیت کریمہ جو تلاوت کی یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 30 ہے، پارہ نمبر 25 سے، پارہ نمبر 25 سورہ شورى آیت نمبر 30۔ وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ اور جو کچھ تم کو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور اللہ تمہارے بہت سے گناہوں کو درگزر کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ دوسری آیت کریمہ ہے یہ جو میں نے تلاوت کی سورہ عنکبوت کی ہے،
سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 1 اور 2 ہے، پارہ نمبر 20 سے تلاوت کی ہے۔ آیت کیا ہے؟ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ فرمایا اللہ پاک نے اس میں، کیا لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لائے؟ کیا ہے؟ لوگ یہ سوچ بیٹھے ہیں کہ ہم ایمان لائے کہہ دینے پر چھوڑ دیے جائیں گے، وہم لا یفتنون، اور یہ کہ وہ آزمائے نہیں جائیں گے۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ تو مفہوم اس کا یہ ہوا کہ جب تک آزمائے نہیں جائیں گے چھوڑے نہیں جائیں گے۔ تیسری آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی، یہ آیت کریمہ سورہ بقرہ کی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 دوسرے پارے سے میں نے تلاوت کی۔ کیا فرمایا اللہ پاک نے اس میں؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے راستوں پر مت چلو، بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، چھپا ہوا دشمن نہیں ہے، کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو یہ 3 آیات مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا۔ تو سفر کا مہینہ جو ہے، یہ سفر کا مہینہ اسلام کے آنے سے پہلے بھی یہی نام کے ساتھ موسوم تھا، سفر کے نام سے، لیکن عقیدہ کیا تھا اس کے تعلق سے؟ کافروں کا، جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے مکے کے جو کافر لوگ تھے، ان کا ماننا کیا تھا سفر کے مہینے کے تعلق سے؟ حدیث پاک میں اور تاریخ کے کتب کے اندر بہت ساری احادیث کی کتب میں ان کے احوال اور ان کے عقائد بیان کیے گئے کہ سفر کے مہینے کے تعلق سے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ سفر بڑا منحوس مہینہ ہے۔ کس کا عقیدہ تھا یہ؟ مکے کے کافرین کا عقیدہ تھا یہ۔ وہ اس مہینے کو برا مانتے تھے، اور اس مہینے میں نہ کوئی سفر کرتے تھے، نہ کوئی تجارت پر نکلتے تھے سفر کرتے ہوئے، نہ ہی کیا کرتے تھے کوئی بڑے اچھے کام کو انجام دیتے تھے، نہ ہی کیا ہے شادی کی رسموں کو کیا ہے ادا کرتے تھے، نہ ہی کسی دکان کی اوپننگ رکھتے تھے، نہ ہی کیا کرتے تھے اپنے جو ہے نا گھر کی جو ہے نا کیا ہے سنگ بنیاد رکھتے تھے، یعنی گھر کا تعمیری کام بھی شروع نہیں کرتے تھے، اور دکان کا افتتاح بھی نہیں کرتے تھے، اور کاروبار کے لیے تجارت پہ سفر میں نکلتے بھی نہیں تھے، اور کسی سے ملنے کے لیے بھی سفر پہ جانا ہے تو نہیں جاتے تھے۔ اور ان کا ماننا تھا کہ سفر کے مہینے میں بڑی بلائیں اترتی ہیں، یہ بڑے عذاب کا مہینہ ہے، بڑی نحوستیں، بڑی بلائیں، بڑی آفتیں اس میں نازل ہوتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ کاموں کو کرتا ہے وہ نقصان اٹھائے گا، اگر کوئی بندہ یہ کاموں کو انجام دیتا ہے تو پھر اس صورت میں اس کا کیا ہے مالی نقصان ہوگا، یا جانی نقصان ہوگا، یا کوئی حادثے کا شکار ہو جائے گا، یا پھر کیا ہوگا، یا پھر اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ اس طریقے سے ان کا عقیدہ تھا، یا پھر بیمار پڑ جائے گا۔ یہ کاموں کو انجام دینے کا مہینہ نہیں ہے۔ یہ کس کا ماننا تھا؟ مکے کے کافرین کا ماننا تھا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف کے ذریعے اعلان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ آدھے دوسرے مذہب کی بات کر رہے، آدھے اسلام کی بات کر رہے، آدھے کیا ہے باتیں اسلام کی مان رہے، آدھے دوسرے مذہب کی مان رہے، آدھی باتیں اسلام کی پیاری نظر آ رہی اور آدھی باتیں کافروں کی پیاری نظر آ رہی۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا اللہ پاک نے، اے ایمان والو پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، تمہاری پسند اسلام کی پسند ہونی چاہیے، کافروں والے عقیدے تمہارے پسندیدہ نہیں ہونی چاہیے، کافروں والے رسومات، کافروں والے طور طریقے، کافروں والے ماننے کے افعال
تمہارے نہیں ہونے چاہیے، ان کا سا تمہارا کیریکٹر نہیں ہونا چاہیے، ان کے جیسی تمہاری سیرت نہیں ہونی چاہیے۔ تمہارے لیے میرے محبوب کی سیرت بہترین نمونہ ہے۔ میرے محبوب جو کہتے ہیں، جو چیز تم کو دیتے ہیں اسے تھام لو۔ میرے محبوب جس چیز کی طرف تمہیں بلاتے ہیں وہ کرنے والے بن جاؤ، جس سے میرے محبوب روکتے ہیں اس سے رکنے والے بن جاؤ۔ تو اللہ نے فرمایا یہ ہے اسلام میں پورے داخل ہو جانا۔ اور آگے فرمایا اللہ نے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے رستوں پہ مت چلو، شیطان کے بہکاوے میں مت آؤ، شیطانی سوچیں مت بناؤ، شیطانی عقائد مت بناؤ۔ شیطان کی طرح کیا ہے معلوم ہے؟ کسی شے کو خود سے نفع دینے والی اور نقصان دینے والی، بذات خود اپنے آپ سے نفع اور نقصان دینے والی مت مانو۔ فرمایا اگر مانو گے تو کیا ہوں گا؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ سے یہ کہہ کر آیا ہے مولا مجھے طاقتیں دے اور میں انسان کو اپنے ساتھ جہنم میں ضرور لے کے جاؤں گا، جہنم میں میرے ساتھ انسانوں کو اتنے لے جاؤں گا جہنم بھر دوں گا انسانوں سے وہ لاؤنے۔ اور اللہ کے حبیب حدیث پاک میں ارشاد فرمائے ہر 1000 لوگوں میں سے 999 دوزخی ہے، ایک جنتی ہے بولے سرکار۔ اتنے کثرت سے جہنمی لوگ ہیں، بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ 1000 لوگوں میں سے ایک جنت میں جائیں گا، 999 جہنم میں جائیں گے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام افسردہ ہو کے عرض کرے یا رسول اللہ پھر ایسا ہے تو ہم میں کون جنت میں جانے کی طاقت رکھتا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کے خلاف میں جو تمام دوسرے مذاہب ہیں، عیسائیت، یہودیت، بدھ مذہب ہے، جین مذہب ہے، ہندو مذہب ہے اور دیگر تمام مذاہب اسلام کے خلاف میں جتنے ہیں، وہ سارے مذاہب کی پبلک کو اکٹھا کرے اور یاجوج ماجوج سب کو اکٹھا کر دیے تو ان کے مقابلے میں تم مسلمان کتنے ہو بولے سرکار؟ ہر 1000 کے مقابلے میں ایک ہی چھو بولے، وہ 999 ہے تو تم ایک ہو اس میں سے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس طرح میں نے بات کی ہے۔ فرمایا تو معلوم یہ ہوا کہ دیکھو آپ انسانوں نے جب سب سے پہلے انسان تشریف لائے آدم علیہ السلام، دنیا میں کوئی بت پرست تھا ہی نہیں، کوئی بتوں کی پوجا کرنے والا تھا ہی نہیں، کوئی سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنے والا تھا ہی نہیں۔ کیا اس وقت سفر کا مہینہ نہیں تھا؟ اللہ نے اعلان فرمایا قرآن مجید میں جب سے اللہ نے کائنات بنائی ہے تب سے 12 مہینے سال کے کتنے مہینے؟ جب سے 12 مہینے، اور وہی نام ہے جو اسلام کے دیے ہوئے، اس وقت سے مہینوں کے یہی نام ہے۔ مگر کبھی آدم علیہ السلام نے سفر کے مہینے کو منحوس نہیں کہا، کبھی نوح علیہ السلام نے نہیں کہا، کبھی شیث علیہ السلام نے نہیں کہا، کبھی 1,24,000 انبیاء کرام میں سے کسی نبی نے اس مہینے کو منحوس نہیں کہا۔ پھر آخر میں آئے ہمارے نبی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آقا کے آنے سے پہلے کافروں نے گھڑ لیے یہ عقیدے کہ سفر بڑا منحوس مہینہ ہے، اس میں سفر مت کرو، اس میں کیا کرو، شادی بیاہ مت کرو، اس میں کاروبار کا آغاز مت کرو، دکان کا افتتاح مت کرو، گھر کو کیا ہے نئے مکان کی تعمیر کرنا مت کرو۔ اس طریقے سے انہوں نے یہ رسم و رواج بنا لیے اپنی طرف سے۔ کس نے بنائے؟ نبیوں نے نہیں بنائے۔ کس نے بنائے؟ کافروں نے بنائے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی یہاں تک؟ اب آگے چلیے، اللہ کے حبیب سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ بتائیے شیطانی راستہ کیا ہے، رحمانی راستہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا۔ اب جو حدیث سنانے لگا ہوں یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن رسول اللہ قال الطیرۃ من الشرک۔ یہ حدیث ترمذی کی ہے، باب ما جاء فی الطیرۃ والفال، حدیث نمبر 1712۔ پھر اسی طرح ابو داؤد میں کتاب الطب میں ہے، باب فی الطیرہ، حدیث نمبر 3912 ہے۔ اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، آقا نے فرمایا الطیرۃ من الشرک، الطیرۃ من الشرک، الطیرۃ من الشرک، 3 مرتبہ فرمایا سرکار نے۔ کیا معنی ہے اس کے؟
کہ بدشگونی کرنا یہ شرک سے ہے، فرمایا سرکار نے۔ کیا ہے یہ؟ شرک سے ہے۔ اب دیکھیے شرک کی دو قسمیں، ایک شرک وہ ہے جو عقیدے میں شرک ہے۔ عقیدے میں شرک کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو حصے دار بنا دیا، اللہ کے ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کر رہا، یہ ہے شرک جلی۔ اور یہ شرک کرنے سے آدمی مومن نہیں رہتا، کافر ہی ہو جاتا، انہیں مسلمان ہی نہیں رہتا۔ بات سمجھ رہے نہیں؟ اللہ کی طرح کسی اور کو مانا، مومن ہی نہیں رہتا، انہیں مشرک ہو جاتا سیدھا سیدھا۔ اللہ کی ذات، اللہ کے صفات، اللہ کے افعال، اللہ تعالیٰ کی رزاقیت، حاکمیت، مالکیت اور اس کی رازقیت میں کسی کو حصے دار بنایا تو سیدھا سیدھا مشرک ہو جاتا ہوں۔ بات سمجھ گئے؟ یہ ایک شرک ہے جس کو شرک جلی کہتے ہیں۔ جیسے بت پرستی کرنا ہے، کیا ہے؟ تالاب کی پوجا کرنا ہے، جھاڑ درخت وغیرہ کی پوجا کرنا ہے، انبیاء اولیاء کی پوجا کرنا ہے۔ جیسے عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے خدا کا بیٹا کہہ کر ان کی عبادت شروع کر دی، عیسائیوں نے عیسیٰ روح اللہ کی عبادت شروع کر دی، سیدہ مریم کو اللہ کی بیوی قرار دے دیا، مکے کے کافروں نے جناتنیوں کو اللہ کی بیویاں قرار دیا، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طریقے سے انہوں نے اپنی طرف سے کفریات کیے۔ یہ جو کفر میں نے بتایا ہے یہ ایمان کے اندر مانع ہے، آپ کے قلب میں ایمان اترنے نہیں دیتا، آدمی مشرک رہتا، ایسا مشرک کہ اگر بغیر توبہ کے، سچی توبہ کے بغیر مر گیا تو انہیں جنت میں کبھی داخل ہی نہیں ہوں گا، نہ اس کی شفاعت سرکار کریں گے، نہ اللہ بخشش کرے گا۔ یہ شرک جلی ہو گیا، پہلی قسم۔ دوسری قسم کیا ہے؟ شرک فی الاعمال، اعمال میں شرک، عقیدے میں شرک نہیں۔ عقیدے میں انہیں اللہ کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق نہیں مان رہا، سمجھ رہے؟ اللہ ہی کو عبادت کے لائق مان رہا، مگر کیا کر رہا معلوم؟ ریاکاری کر رہا، دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہا، دکھاوے کے لیے روزہ رکھ رہا، لوگ میری تعریف کرنا بول کے روزے رکھ رہا، لوگ میری تعریف کرنا، مجھے حاجی بلانا بول کے حج کر رہا، خیرات کئی کو کر رہا، لوگ میری تعریف کرنا کیا سخی ہے بول کے۔ تو یہ اعمال صالحہ کر رہا لیکن پبلک کو دکھانے کر رہا، اللہ کی خاطر نہیں کر رہا۔ تو حدیث پاک میں حضور نے فرمایا ریا شرک ہے، فرمایا تب ریا پھر شرک ہے بولے تو وہ شرک ہے کیا؟ شرک جلی۔ بات سمجھ رہے نہیں؟ یہ ایمان والا رہتا بندہ، اگر یہ شرک کرا تو کیا ہوتا؟ انہیں مومن نہیں رہتا، نہیں مومن رہتا، اور اس کی سرکار شفاعت بھی کریں گے، اللہ ایک نہ ایک دن بخشش کریں گا اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو، اور توبہ کر لے کے اصلاح کر لیا تو بہتر ہے، بہت اچھی بات ہے۔ ریاکاری سے اپنے آپ کو بچانا لازمی ہے، ورنہ وہ نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ بات سمجھ میں گئی؟ نماز ہو کے، روزہ ہو، حج ہو کے، زکوٰۃ ہو، صدقہ خیرات ہو کے، کوئی بھی نیک عمل ہو، اگر دکھاوے کے لیے کرے تو پورے نیکیاں برباد ہو جاتی ہو، وہ نیکی کا کوئی اجر کوئی ثواب آپ کو نہیں ملتا۔ تو ریا کو حضور نے شرک کہا، تو کون سا شرک ہے وہ؟ شرک فی العقیدہ نہیں ہے، شرک جلی نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ شرک خفی ہے۔ کیا ہے وہ؟ شرک خفی۔ اگر اس پہ بندہ مرا تو اللہ بخشش کر دیں گا انہیں، ایمان والا رہتا، اور سرکار شفاعت کر دیں گے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا اطیرۃ من الشرک، بدشگونی شرک سے ہے بولے سرکار۔ تو شرک سے ہے کا مطلب وہ شرک جلی نہیں ہے، شرک خفی کی بات کر رہے سرکار، یہ پوشیدہ شرک سے ہے بولے سرکار۔ یعنی اگر یہ کرا تو ایمان والا رہتا، انہیں کافر نہیں ہو جاتا، مشرک نہیں ہو جاتا، حقیقتاً شرک جلی کرنے والا نہیں ہو جاتا، لیکن اس سے بچنا چاہیے، گناہ کبیرہ ہے یہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ بدشگونی کرنا کیا ہے؟ گناہ ہے، اور اس سے توبہ لازمی ہے۔ جب تک بندہ توبہ نہیں کرا سچی مغفرت نہیں ہوتی، اور اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو وہ ایک نہ ایک دن اللہ کے فضل سے بخشا دیں گا اور سرکار کی شفاعت اس کو ملیں گی، مگر ایمان والا رہیں گا انہیں۔ بدشگونی وہ شرک نہیں ہے، شرک جلی والا۔ یہ سمجھ میں آ گیا؟ اب آئیے بدشگونی کی طرف۔ یہ بدشگونی ہے کیا بلا؟ پہلے اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو یہ کیا ہے معلوم ہے؟ اپنے دماغ سے، اپنی رائے سے کسی چیز کو منحوس ڈکلیئر کر دینا۔ کسی چیز کو کیا ہے معلوم ہے؟ اپنے دماغ، اپنی رائے سے کیا کر دینا؟ یہ منحوس ہے کہہ دینا، یہ اس کے اندر بلا ہے کہہ دینا، اس میں مصیبت ہے کہہ دینا۔ یہ کیا ہے؟ بدشگونی ہے۔ یہ کیا ہے؟ بدشگونی ہے، اور یہ شرک خفی ہے۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا طیرۃ من الشرک،
دیکھیے مکے کے جو کافرین کیا کرتے تھے، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، یہ ان کی بدشگونی تھی جو خفیہ شرک تھا۔ اللہ کے حبیب نے مسلمانوں سے فرمایا ولا سفر، سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ اب یہ جو حدیث سنائی یہ دوسری حدیث پاک ہے۔ یہ کس حدیث پاک، کہاں سے میں نے یہ حدیث پاک سنائی؟ الطیرۃ من الشرک کے علاوہ آقا علیہ السلام نے بخاری شریف کی حدیث میں فرمایا، یہ کتاب الطب میں بخاری میں اور باب الجذام حدیث نمبر 5380 ہے۔ کیا فرمایا سرکار نے؟ لا عدوہ ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر فرمایا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، مطلب ایک سے دوسرے کو پھیلنے والی نہیں ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک سے دوسرے کو پھیلنے والی نہیں ہے کا مطلب سب سے پہلے جس انسان کو آئی کہاں سے آئی؟ وہ مثال کے طور پہ ڈینگو بخاری بول رہا، آپ پہلے انسان کو کسی نہ کسی کو تو سب سے پہلے آئی نا دنیا میں، اس کو کہاں سے آئی؟ یہ ماننا ہی پڑے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی، اس کو تو کسی سے نہیں لگی نا، اللہ تعالیٰ بھیجا تو اس کو مبتلا کرا تو انہیں بیمار ہوا۔ اب اس کے بعد دوسرے جو بندے اس سے متاثر ہوئے بول لیں گے، آپ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ احتیاطی تدابیر نہ کرنے کی وجہ سے دوسرے اگر اس کے ہاتھ کی استعمال شدہ تولیہ توال استعمال کر لے، دستی استعمال کر لے تو وہ بیماری میں مبتلا ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر اس کے سر کے نیچے کا تکیہ کوئی دوسرا بندہ استعمال کر لے وہ اس بیماری میں مبتلا ہوگا۔ اگر اس کی کنگھی دوسرا شخص استعمال کر لے جو ڈینگو بخار میں مبتلا ہے اس کو وہ بیماری میں مبتلا کر دے گی۔ تو اس طرح یہ بیماری پھیلتی ہے۔ سرکار نے فرمایا 3 چیزیں، تولیہ، کنگھی اور دستی یا پھر تکیہ، یہ جو چیزیں ہیں اسی کے ذریعے بیماریاں ایک سے دوسرے کو منتقل ہوتی۔ اگر یہ چیزوں میں احتیاطی تدابیر کر لیے تو پھر وہ بیماری وہی فرد پہ ختم ہو جاتی۔ بات سمجھ گئے؟ یہ حضور نے کیوں فرمایا متعدی بیماری نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ لوگ بیمار سے کیا ہے دور بھاگتے تھے، اس کی خدمت نہیں کرتے تھے، تیمارداری نہیں کرتے تھے، تو حضور نے یہ عقیدہ ختم کر دیا۔ فرمایا کہ بیماری سے مت بھاگو، بیماری سے بھاگو، بیمار سے مت بھاگو، اس کی خدمت کرو، تم کو اللہ اجر سے نوازیں گا، اس کی خدمت میں رہیں گے، اس کی دعا سے تمہارے نصیب بلند ہو جائیں گے۔ اور حضور نے فرمایا جو بیمار کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے راستے میں فرشتے اس سے ملاقات کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں اور خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ نے تیرے گناہوں کی مغفرت کر دی۔ ابھی وہ جا رہا ہوتا ہے اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے، تیمارداری کے لیے، یہ فضیلت اللہ کے حبیب نے سنائی۔ اور حضور نے فرمایا بیمار کے پاس جا کے اپنے لیے دعا کراؤ اس سے، بولے الٹا سسٹم ہو گیا، بیمار صحت مندوں سے دعا کرا رہے۔ حضور کیا فرمائے؟ صحت مند بیمار کے پاس جائیں اور بیمار سے اپنے لیے دعا کرائیں، وہ مقبول بارگاہ ہے۔ جب تک اس بیماری میں ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا مقبول ہے، انہیں کسی کے لیے دعا کرا تو اللہ قبول فرما لیتا۔ بات گوشے گزار ہوئی، ایک دن کا بخار آیا کسی مومن کو تو اللہ کے حبیب فرمایا اس کے 1 سال کے پیچھے کے 1 سال کے آگے کے گناہ معاف کر دیے جاتے۔ ایک مومن کو اگر پیر میں کانٹا بھی چبھا، وہ تکلیف پر اگر وہ صبر کر لے، زبان سے اللہ کے حضور کوئی شکوہ شکایت نہ کرے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے بڑے تکالیف سے اللہ اس کو اس کے بدلے میں چھٹکارا دے دے گا، آزادی عطا فرمائے گا۔ یہ ایک کانٹا چھپا تو تکلیف پہ صبر کرا تو یہ ہے، ایک دن کے بخار پہ صبر کرا تو یہ ہے۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ کے حبیب فرمائے لا عدوہ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے۔ اللہ جس کو جس بیماری میں مبتلا کرنا چاہا انہیں ہی وہ بیماری میں مبتلا ہوتا، اور اللہ جس بندے کو بچانا چاہا، پوری کائنات اگر مل کے اس کو بیمار کرنا چاہیے نہیں کر سکتی۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ دیکھو فرعون کیا کرا معلوم؟ موسیٰ کلیم اللہ کو پیدا ہی ہونے نہیں دیتا ہوں بلا انہیں، اور ہزاروں بچوں کا قتل عام کرا۔ سمجھ رہے میری بات؟ بتایا گیا تفاسیر کے اندر 90,000 بچوں کا قتل کرا انہیں، ایک موسیٰ کو مارنے کے لیے کیا کرا؟ 90,000 بچوں کا قتل کر دیا، معصوم بچوں کا۔ ان کو اللہ قتل کرانا چاہ رہا تھا، ان کی بچپن میں اللہ موت لکھا تھا، کوئی بچا سکے ان کو؟ نہیں بچا سکے، لیکن موسیٰ کو اللہ بچانا چاہ رہا تھا اور فرعون مارنا چاہ رہا تھا۔ اس کے پاس لشکر جرار ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ مال و دولت کی قوت ہے، سپاہیوں کی قوت ہے،
ہر طرح کی طاقتیں اس کے پاس ہے، مگر ایسا بے بس ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ سیدھا اس کے گھر میں پہنچایا اور انہیں سب سے پہلے گود میں اٹھایا. کتنا پیارا بچہ ہے بول کے کیا کرا، اس کو اولاد نہیں دی، موسیٰ کلیم اللہ کو پالنے کے لیے گود لے لیا انہیں. اب ایسا حضرت موسیٰ کلیم اللہ اپنے والدہ کے پاس غریبی کی وجہ سے اتنا اعلیٰ جھولے میں جھول نہیں سکتے تھے. فرعون کے محل میں اللہ لے جا کے سونے کے جھولے میں جھلایا موسیٰ کلیم اللہ کو. ذرا غور کیجئے، فانوس بن کے جس کی حفاظت کرے ہوا، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن کرے خدا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے سونے کے جھولے میں جھلایا، جانی دشمن کے گھر میں اس کے کھلا کے پالا اللہ پاک نے. فرعون مار سکا نہیں مار سکا، وہیں جوان ہوئے موسیٰ کلیم اللہ. اور وہاں سے پھر اللہ رب العزت نے ایسے اسباب بنائے کہ موسیٰ علیہ السلام کو حضرت شعیب علیہ السلام کی صحبت میں رکھا، 10 سال کے بعد پھر واپس لایا اور فرعون کے مقابلے میں کھڑا کر دیا. اور موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اس کے سامنے اعلان نبوت فرمایا، اپنی معجزانہ شان دکھائی. بات سمجھ میں آئی؟ تو اللہ جس کو بچانا چاہا پوری کائنات مل کے نہیں مار سکتی. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پورا ان کا ایریا، پورا علاقہ، پورے شہر کے لوگ کافر بت پرست تھے، سب ختم کر دینا چاہ رہے اور اللہ بچانا چاہ رہا. سبوں نے مل کر آگ تیار کر دی، منجنیق کے ذریعے، غلیر کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلوا دیا. اور اللہ پاک نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام پر وہ آگ گلزار ہو گئی. بات سمجھ گئے؟ آگ رہی مگر ابراہیم خلیل اللہ کا بال بھی باقا نہیں کر سکی، ہے نہیں. اللہ بچانا چاہ رہا تھا، فرعون مارنا چاہ رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دریا کے پار کرا دیا اور وہی دریا میں فرعون اور فرعون کے سپاہیوں کو ڈبا دیا، ہلاک کر دیا، ہے نہیں میری بات. دریائے قلزم کے اندر فرعون اور فرعون کے سارے لشکری ہلاک ہو گئے، اسی کی شاخ دریائے نیل. اور موسیٰ علیہ السلام اپنے ایمان لائے ہوئے افراد کو لے کر دریا کے کنارے پہنچ گئے. بتانا مقصود یہ ہے، اللہ جس کو مارنا چاہے کوئی بچا نہیں سکتا، اور اللہ جس کو بچانا چاہا کوئی نہیں مار سکتا. اللہ جس کو شفا دینا چاہا کوئی بیمار نہیں کر سکتا، اور اللہ جس کو بیمار کرنا چاہا انہیں اکیلا بھی اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لے تب بھی اپنے آپ کو بیماری سے نہیں بچا سکتا، کتنی بھی سیفٹی کر لے انہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ احتیاطی تدابیر اس لیے کرنا ہے کیونکہ اللہ رسول کا حکم ہے کہ تم یہ احتیاطی تدابیر کو اپناؤ. لیکن احتیاطی تدابیر ہم کو بیماری سے بچا نہیں سکتے، اللہ بچانے والا ہے. یہ عقیدہ ہونا چاہیے ایک ایمان والے کا. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا لا عدوا، بیماریوں کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھو، شفا بھی اللہ دیتا ہے، بیماری بھی اللہ دیتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر گولی شفا دینے والی ہے، ایک بندہ گولی کھاتا ہے سر کا درد دور ہونا، دوسرا بندہ بھی سر کا درد دور ہونا بول کے گولی کھایا مگر اس کو انفیکشن ہو جا رہا، اس کو سر کا درد دور ہو جا رہا. اگر گولی شفا دینے والی ہے تو ہر ایک کو شفا ہی دینا تھا، کسی کو انفیکشن کیوں ہو جا رہا، ری ایکشن کیوں ہو جا رہا، اور کسی کو کیا ہے صحت کیوں ہو جا رہی. معلوم ہوا گولی بہانہ ہے، شفا اللہ دیتا ہے. کوئی آدمی کسی آدمی کو کیا دیتا ہے، کوئی آدمی کسی آدمی کو کیا دیتا ہے، آدمی بہانہ ہے، صرف خدا دیتا ہے. آدمی بہانہ ہے، صرف خدا دیتا ہے. تو ایمان والے کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ سب ذرائع ہے. گولی کا استعمال اس لیے کر رہا ہوں، طبیب کے پاس اس لیے جا رہا ہوں، حکم ہے اللہ پاک کا، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نہیں بولا. صحابہ اکرام نے علاج معالجے کے لیے صحابہ اکرام سے فرمایا جاؤ اطباء کے پاس، حکم دیا ہے. تو حضور نے ہم کو حکم دیا ہے اس لیے جا رہا ہوں سوچ کے جانا، مگر ڈاکٹر شفا دینے والا نہیں ہے، سمجھ رہے؟ گولی شفا دینے والی نہیں ہے، خود سے شفا دینے والا اللہ ہے. اور بیماریاں ہلاکتیں بھیجنے والا بھی اللہ ہی ہے، اس سے بچانے والا بھی اللہ ہی ہے. کوئی عامل کے اندر اتنا دم نہیں ہے کہ انہیں اپنے دم سے کسی بیماری کو دور کر سکے. بات سمجھ میں آئی؟ لیکن ہمارا بھروسہ عملیات کرنے والوں پہ اتنا ہے جتنا خدا پہ بھی نہیں ہے. بولیے آپ، پھر بھی ہم خدا سے محبت کا دم بھرتے. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ ادوا،
کوئی بیماری متعدی نہیں ہے. بیماریاں کے تعلق سے یہ عقیدہ مومن کا ہونا چاہیے. دوسری بات آقا علیہ السلام نے فرمائی وَالطِّیَرَةَ، بدشگونی کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کوئی چیز نہیں ہے. اب بدشگونی بولے تو کس کو بولتے ہیں؟ ابھی بتایا ہمیں. سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا. بولے 1 تاریخ سے لے کے سفر کے مہینے کی 13 تاریخ تک یہ دن بڑے کٹھن ہے. بولے 13 تاریخ گزر گئی تو اس کے بعد سہل دن آ جاتے. بولے یہ 13 تاریخ تک بلائیں ہر دن ہر رات میں اترتے رہتی، مگر خاص طور پہ سفر کے مہینے کی 13 تاریخ 13 تیزی ہے، تیزی سے بلائیں اترتی اس میں. بولے تو اب کیا کرنا؟ بولے تو ہماری خواتین ہیلا بہانہ بنا لیے. کیا کرنا؟ بولے نئے نویلے جو دلہا دلہن ہے نا وہ دونوں کو 13 دن تک الگ کر دینا. بولے دولہا دلہن کی صورت نہیں دیکھ سکتا، کہتے دلہن دولہے کی نہیں دیکھ سکتی. ارے کئی کو نہیں دیکھ سکتے؟ بولے تو بچے جو ہے نا پاپی گنہگار پیدا ہوتے گئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ کیا ہے؟ بدشگونی ہے. کیا ہے یہ؟ بدشگونی. اچھا اب جتنے خواتین ایسا کر رہے ان کے بچے پورے نیکی پیدا ہو رہے کیا؟ کوئی شخص کسی کے پیٹ میں کیا ہے یہ نہیں بتا سکتا. کیا ہے کا مطلب انہیں پیدا ہونے کے بعد میں کتنے سال جینے والا ہے، کتنے دن جینے والا ہے، کوئی ڈاکٹر بتا سکتا نہ کوئی سائنٹسٹ بتا سکتا. سمجھ رہے بات آپ؟ انہیں آگے چل کے کتنا پڑھنے والا ہے، تیلگو میڈیم پڑھنے والا ہے، اردو میڈیم پڑھنے والا ہے، انگلش میڈیم پڑھنے والا ہے، مولانا بننے والا ہے، ڈاکٹر بننے والا ہے، انجینئر بننے والا ہے. کوئی نہیں بتا سکتا، نہ کوئی عامل بتا سکتا، نہ کوئی جن بتا سکتا، نہ کوئی ڈاکٹر سائنٹسٹ بتا سکتا. یہ سب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، انہیں ہی یہ چیز جاننے والا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ اپنے دماغ سے سوچ لینا کہ یہ مہینے میں پیدا ہوا بچہ تو منحوس رہتا بچہ. بولے ہاں یہ مہینے کے اندر کیا ہے میاں بیوی کو الگ کر دو. بولے تاکہ ان کا حمل ہی نہیں ٹھہرا تو منحوس ہو جاتا. بولے پھر اچھا ڈیلیوری بھی تو بچے کی نلی مت کے ختم کر دینا کیا اس کو؟ سفر کے مہینے میں اب کتنے بچے پیدا نہیں ہو رہے بولیے آپ؟ اب انہیں پیدا ہوتے تو اس کی نلی مت کے ختم کر دینا اس کو بولیے آپ؟ ارے منحوس پیدا ہوگا بول کے نعوذ باللہ من ذالک. یہ کافروں والی سوچیں ہیں، اس سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا وَالطِّیَرَةَ. یہ جو شرک سے ہے بدشگونی، دیکھیے آپ ہمارے پاس کیا کیا غلط چیزیں ہوتی ہیں. دلہا دلہن کو عقد میں، ولیمے میں، منجے میں، جمعگی میں پھول کے ہار پہنائے جاتے. پہلی بات تو یہ پھول کے ہار پہنانا یہ لازم اور ضروری نہیں ہے. ہمارے پاس اتنا لاگو کر دے رہے، اس کو اتنا لازم کر دے رہے، من جائے تو ہر ایک آدمی جو ہے نا پھول کے ہاراں لے کے جانا. کہتے نہیں لے کے بولے تو نے دعوت ہی نہیں کھا سکتا، تو پھر دعوت میں جانا بند کر دینا اپن. پھر دیکھنا وہ پکائے سو ان لوگ آج کھانا. 1-2-4 دعوتوں میں ایسا کرے تو یہ سسٹم ہی ختم ہو جاتا. بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ تو ان کو ٹھکانے لگانے کا یہی صحیح طریقہ ہے. کیا کر رہے؟ پھول کے ہار پینانا ہی پینانا. عورتیں کر رہی ہے سب، مٹھائی کے ڈبے لے کے جانا ہی جانا. بولے اس کی کمائی اتنی نہیں ہے جتنے دعوتوں میں انہیں پھول کے ہاراں لے کے جا رہا، مٹھائی کے ڈبے لے کے جا رہا. وہ بیچارہ خون پسینہ ایک کر کے دھوپ میں جو ہے نا، سخت دھوپ کے اندر جو ہے نا کما کے محنت کر کے لے کے آ رہا. خواتین ایسے فضول خرچیوں میں، ایسے چیزوں میں جو ہے نا پیسے کو برباد کر رہے. اب انہیں سوچنے پہ مجبور ہو جا رہا مرد آدمی کہ میں حلال کماؤں کی حرام کماؤں، حرام رستوں کو اپناؤں بول کے. تو اس کو یہ حرام رستوں پہ لے جانے والی یہ خواتین ہے جو بدشگونی کر کے پورے گھر بار کو تباہ برباد کر رہی ہے، سود کی نظر کر رہی ہے. ہم مسلمانوں کے معاشرے کے اندر دیکھیے آپ جو غریب طبقے کے لوگ ہیں، آٹو چلانے والے جتنے بھی ہیں، رکشہ چلانے والے، بنڈیوں پہ ترکاری بیچنے والے، یہ لوگوں کے سود بننے پر کافر اپنے اپنے بڑے بڑے مکانات تعمیر کر رہے. ان کو مالدار بنانے والے کون ہیں؟ ہمارے اپنے مسلم معاشرے کے مسلمان افراد ہیں، سود خوری میں مبتلا ہے. 1000 روپے لے لیا، 50,000 روپے لے لیا، اب ہر مہینہ 2000 بنتے رہنا انہیں. وہ 50,000 2 سال تک پھیرنا ہے تو 2000 بننا، مگر 50,000 میں سے 1000 بھی نہیں پھرتے. وہ 50,000 مدعا لا کے دیے تو جب پھرتے تو 2 سال تک روز ہر مہینہ 2,000 روپے بننا. یہ سود ہے. اب آپ اندازہ لگائیے یہ سب یہ بدشگونیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. کیا کر رہے معلوم ہے؟ دلہا دلہن کو پھول کا ہار پہنا رہے. تو وہ ہاراں کیا کرنا کہتے؟ نہیں پھینک سکتے کچرا کنڈی میں، اٹھا کے کوٹی کو لگاتے. وہ ویسی کوٹی پہ سوکھ جانا.
सूखने के बाद में उसको लिख जाके गंगा में पवित्र करना, लिख जाके गंगा में बहाना। ये हिंदुओं के रस्म और रिवाज है। हमारे मुस्लिम माशरे में खवातीन अपनाए हुए हैं। लानत है ऐसी खवातीन के ऊपर। आप अंदाजा लगाइए, ईमान तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। इनको अपने ईमान की कोई खैर नहीं है। इनके ईमान की इनको कोई क्या है मालूम है, चला जाए बर्बाद हो जाए, कोई उनको परवाह नहीं है। आप अंदाजा लगाइए, ये काफिरों की रस्म है। ये मनहूस समझना, फूल के हारों को क्या है मालूम है, कोई काट के चोटी पे नहीं लगा सकते, बोले दूल्हा दुल्हन के गले के हार, ये ले जाके कहते गंगा में जबाना, खूटी कूद लगा के सुखा देना उसको। ये क्या है, पैसे की भी बर्बादी है। अगर ऐसा छे तो दूल्हे को हार पिनारे कहीं, ऐसा छे तो दुल्हन को हार पिनारे कहीं। क्या कर रहे मालूम है, दूल्हे को इमाम जामीन बांधना है। बोले ये इमाम जामीन बांधना ये शिया हजरात का तरीक़ा है, अहले सुन्नत का तरीक़ा नहीं है। सही ये है कि आप जो कुछ सदक़ा खैरात अगर करे किसी गरीब फ़कीर को, ये सदक़ा खैरात ही आपका इमाम ज़ामीन है। पैसे जो है ना वो क्या बोलते हैं, अपने रिबिन में बंध दे के डंड पे बन लिए तो इसको इमाम ज़ामीन नहीं बोलते। बाद में सुबह में निकाल के उसमें के पैसे फ़कीर को दे रहे, तो क्या होता है इससे, आपके ऊपर उतरी सो बलाएं पूरे वो पैसे में घुस जाती क्या, वो पैसे खाया सो वाले को वो बला उतर जाती क्या। ये जहालत है, ये सोच यहूदियों वाली सोच है। उनके आप वीडियो क्लिप्स अगर देखना चाहे तो यूट्यूब पे मौजूद है। क्या है, यहूदियों की सोच ये है कि अगर वो कोई फल खाते हैं ना, उसमें की एक कली काट दे के अलग रख देते हो, ये शैतान का हिस्सा है बोलते, उसको अलग रख देते और बाकी का फल खाते। ऐसा करे तो वो फल बहुत मीठा हो जाता कहते। तो इसका फल का जो शर है वो हम शैतान के हिस्से का निकाल दिए बोलते। इस तरीके से वो क्या करते हैं, हमारे पास भी अक्सर खवातीन क्या कर रहे मालूम है, आम खाने का समझो थोड़ा रस गिरा दो कहते। कहीं को गिराना, बोले नहीं गिरा दिए तो क्या होता, बोले तो फल मीठा रहता कहते ज़्यादा। ये यहूदियों वाली सोच है। ये है बदशुगुनी कि अगर फल में से रस गिरा दिए तो फल शिफा देने वाला हो जाता और फल क्या है, मीठा हो जाता, नहीं गिरा तो खट्टा निकलता। ये है बदशुगुनी। झाड़ू अगर लग जाए तो वह झाड़ू के लगने से क्या हो जाता, बोले आदमी सूख जाता कहते। तो ने झाड़ू के ऊपर 3 मरतबा थू थू बोल के थुतकारना, तो क्या हो जाता, उन्हें बराबर का बराबर रहता। बोले अगर ऐसा जो तो जितने मोटे हजरात है उनको वॉकिंग पे निकलने की जरूरत ही नहीं है, झाड़ू ले लेके लगा लेते बैठना है। नहीं बोला आप, कोई अगर कुर्सी पे बैठ के पैर हिला, बोले उसके पैर पे शैतान बैठ के झूला झूलता कहते। ये है बदशुगुनी। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? हाँ, पैर हिलाना, बड़े लोग बैठे हुए हैं तो उनके सामने पैर हिलाना अदब के खिलाफ है, ये सही बात है। लेकिन ये कहना कि पैर पे शैतान बैठ के झूला झूलता, ये सब लोगों की बनाई हुई बातें हैं, ये बदशुगुनी से है। इसी तरीके से बास खवातीन कहती हैं कि कोई काम पे जा रहे अगर छींक आ जाए तो बोले नको करो ये काम, बोले क्योंकि काम का जो खैर है वो सब क्या है, शर में बदल गया छींक देने से। ये है बदशुगुनी। बदशुगुनी क्या है, रात में आईना नहीं देख सकते, बोले रात में आईना देखे तो क्या होता, बोले किस्मत फुट्टी हो जाती। ये है बदशुगुनी। बिस्तर अगर जो है ना बिछा दिए तो बिस्तर पे कोई बंदा झाड़ू लेके झाड़ा तो बोले झाड़ू बिस्तर के ऊपर नहीं झाड़ना, बोले अगर झाड़े तो घर की पूरी बरकत साफ हो जाती कहते। ये है बदशुगुनी। बदशुगुनी क्या है, बदशुगुनी ये है कि अगर रात में किसी को फूल पीना है घर में तो बोले फूलों का जो कचरा गिरता ना, नहीं झाड़ना, बोले रात में अगर झाड़ दिए तो पूरी घर की बरकत चले जाती, बोले कचरे के साथ। लिहाजा वैसी रात तमाम गुजार देना कहते, सुबह में उठने के बाद में घर को झाड़ना। बात समझ रहे नहीं? ये काफिरों वाली सोचे हैं, बदशुगुनी है ये। इसी तरह कुत्ता रोया तो बोले कि जो है ना घर में किसी की मैयत निकलती, मोहल्ले में या गली में जो है किसी की मैयत निकलती, बोले क्योंकि कुत्ता रोया, बोले कुत्ते के रोने से किसी के मौत का ताल्लुक नहीं है। अल्लाह ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, हम जिसकी मौत का जो टाइम लिखे उन्हें उससे 1 सेकंड पहले नहीं मर सकता, 1 सेकंड बाद में नहीं मर सकता। यह अटल फैसला है। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? उन्हें उससे 1 पल पहले नहीं मर सकता, 1 पल बाद में नहीं मर सकता, ऐन उसी वक्त मरता है जो अल्लाह ने उसका वक्त लिखा है। बात समझ में आई? इसकी बेशुमार मिसालें। एक छोटा सा वाकया सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौरे मुबारक में पेश आया। क्या हुआ, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में
آپ کی مجلس میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا. اس وقت یہ ہوتا تھا کہ ملک الموت مرنے والے کو بھی اور محفل میں رہنے والوں کو بھی نظر آتے تھے. سمجھ رہے آپ؟ تو اس وقت کیا ہوا, ملک الموت آئے مجلس کے اندر, دروازے میں ٹھہرے, پوری مجلس کو بھی دیکھے, اور وہ ایک شخص جو بیٹھا ہوا تھا خاص طور پہ اس کو تھوڑا گھور کے دیکھ کے چلے گئے. اب چلے گئے تو انہیں اس کے دل میں ہول گھبراہٹ پیدا ہوئی. انہیں بولا, اے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام, آپ کی ہواؤں پہ حکومت ہے, آپ جو ہے میرے کو ہمالیہ پہاڑ پہ پہنچا دو. بلا کئی کو میاں بول کے بولے, تو اس لیے کہ مجھے ڈر ہو رہا. بولے ملک الموت اب بھی میرے کو دیکھ کے گئے, بولے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں میری روح نکالنے والے ہیں, تو میں یہاں سے بچنا چاہ رہا ہوں. پھر آتے ہوں گے انہوں مجلس میں, لہذا میرے کو ایسی جگہ بھیج دو جہاں تک انہوں نہ پہنچ سکے. سلیمان علیہ السلام فرمائے, اگر تیری واقعتاً موت ہے, جہاں ہے, جس وقت پہ ہے, برابر ہونے والی ہو, نہ میں روک سکتا ہوں نہ تو روک سکتا, لہٰذا بہتر یہ ہے کہ تو سب گھبراہٹ کو چھوڑ دے, اللہ کا ذکر کرنے میں مشغول ہو جا. انہیں سنا ہی نہیں, مجھے ہمالیہ پہاڑ پہ پہنچا دیجئے. بہت اصرار کرنے لگا تو حضرت فرمائے, اے ہوا, اس کو لے جا ہمالیہ پہاڑ پہ پہنچا دے. انہیں جا کے ہمالیہ پہاڑ پہ اترا, وہاں ملک الموت ٹھہرے ہوئے تھے. انہوں بولے میں تیرا انتظار کر رہا تھا, آ گیا تو بول کے بولے. آتے ہی اس کی روح نکال دیے. پھر وہاں سے سیدھا سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے تو اللہ کے نبی فرمایا, ملک الموت تم وہ شخص کو ایسا کیوں گھور کے دیکھے؟ انہیں بیچارہ جو ہے میرے کو اتنا اصرار کرا, آخر مجبور ہو کے میں ہوا کو حکم دیا ہمالیہ پہ اس کو لے جا کے پہنچا دے. تو آپ فرمایا, اے اللہ کے نبی میں اس کو اس لیے گھورا کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھے حکم دیا اس کی یہ ٹائم پہ روح کہاں نکالنا ہے, ہمالیہ پہاڑ پہ نکالنا ہے, اور انہیں بیٹھا ہوا ہے آپ کی مجلس میں بیت المقدس میں. اور میں یہ دیکھ کے تعجب میں تھا, انہیں اتنی دور یہاں بیٹھے ہوا ہے, ہمالیہ پہاڑ ہندوستان میں وہاں ہے, اتنے پل بھر میں کیسا پہنچیں گا انہیں. میں اس بات پہ تعجب سے اس کو دیکھا. اب وہ کیا تو بھی ہے, اللہ اب جانے بندہ جانے, میری ڈیوٹی میں نبھاتا ہوں بول کے ہمالیہ پہاڑ پہ چلے گا. میں جا کے وہاں انتظار کر رہا ہوں, انہیں آ کے اترا وہاں پہ. بولے تو جس کی روح نکالنے کے لیے جو جگہ متعین ہے انہیں خود وہاں پہ چل کے جاتا ہوں, نکو جا بولے بھی تو جاتا ہوں. اس کی موت وہاں پہ رہتی ہی رہتی, کوئی پوری کائنات مل کے اس کو وہ موت سے نہیں بچا سکتی. اور اگر پوری کائنات مارنا چاہ رہی اور اللہ بچانا چاہ رہا, پوری کائنات مل کے مارنا چاہ رہی تو نہیں مار سکتی. اس کی بھی مثال سن لو. ہمارے نبی محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم, آقا کی عمر مبارک اللہ نے 63 برس رکھی, 63 برس رکھی, اور آقا علیہ السلام 53 برس کی عمر مبارک ہے, مکہ سے ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا اللہ کے حکم سے. اب رات کا وقت ہے اور پورے سرکار کے گھر مبارک کو کافرین گھیرے میں لیے ہوئے, برہنہ شمشیروں کے ساتھ, نکلتے ہی گردن اڑا دیں گے بول کے. سرکار گھر میں تھے, پورے گھر کو چاروں طرف سے کافرین برہنہ تلواروں سے گھیر کے, اور ہمارے نبی مسکراتے ہوئے دروازہ کھول کے نکلے بھی. یہ لوگ اندھے ہو گئے, کسی کو سرکار نظر نہیں آئے, اور سب کے درمیان میں سے سرکار نکل کے مدینہ کی طرف ہجرت بھی کر گئے. مگر یہ کافرین خالی گھر کو گھیر کے ٹھہرے چرے گئے. بات سمجھ میں آئی؟ اللہ بچانا چاہا, پورے کافرین برہنہ تلواریں لے کے مار نہیں سکے, اور وہاں اللہ مارنا چاہا, انہیں ہمالیہ پہ جا کے بھی جان نہیں بچا سکا. تو جب اللہ جہاں جس کی موت لکھا اس کو وہیں پہ مرنا ہے, تو پھر ہم کو فکر کس بات کی ہے؟ بلا آن دو, مصیبت آن دو. مصیبت نام ہے اہل وفا کی آزمائش کا, مصیبت نام ہے اہل وفا کی آزمائش کا. اسی میں آدمی کا حوصلہ معلوم ہوتا ہے. تو کیا ہے معلوم ہے؟ کتے رونے سے کسی کی موت کا تعلق نہیں ہے. اسی طرح ہمارے ہاں بولتے چاشمبے کا دن منوس ہے, بولے اس دن اگر کوئی مرا, بولے 4 لوگوں کا مرنا پکا ہے بولے خاندانوں میں. اب 4 کیسا بھی ٹپکتے, بولے یہ جہالت ہے, یہ سمجھ رہے آپ. اور اس کا ازالہ کیسا کرنا, بولے تو کیا کر رہے خواتین ایک جو ہے نا کہ اپنی طرف سے مشورتاً رائے دیتے. بولے کیا کرنا معلوم, جنازہ گھر میں سے لے کے نکلنے سے پہلے کہتے دہی گھڑا بھر لے کے آنا, 1 گھڑا دہی لا کے وہاں گھر کے چوکھٹ کے پاس پھوڑ دینا, اس دہی بہا دینا.
تو چہارشنبے کے دن کیا ہے, وہ آدمی جو مرا نہیں اس کی نحوست وہ گھڑے کے دہی کے ساتھ چلے آتی. اب گھر والوں میں سے کوئی بھی دوسرا نہیں مرتا کہتے. بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اب دوسرے جو لوگ ہیں منگل کے دن مرے, پیر کے دن مرے, یا جمعرات کے دن مرے, یا جمعہ کے دن مرے, تو ان کے خاندان میں کوئی دوسرا کبھی مرتا ہی نہیں. میرے کو یہ سوال کا جواب دیجئے, مرنا پکا ہے نا؟ سفر کے مہینے میں شادی کرے تو نحوست آتی, بولے وہ دولہا دلہن میں جمتی نہیں کہتے, طلاق کی نوبت آ جاتی, یا دولہا تو بھی ٹپک جاتا یا دلہن تو بھی ٹپک جاتی. یہ بول رہے نہیں ہمارے خواتین, مجھے یہ بولو, یہ بول کے سفر کے مہینے میں شادیاں تو نہیں کر رہے, اب کر رہے کون سے مہینے میں؟ ربیع الاول میں کر رہے, یا پھر جو ہے نا محرم کے مہینے یعنی محرم کے 10 تاریخ کے بعد کر رہے, یا پھر کیا کر رہے ذوالحج کے مہینے میں کر رہے, رجب کے مہینے میں, شعبان کے مہینے میں, اس طریقے سے کر رہے نا. سفر کے مہینے میں نہیں کر رہے. اب سفر کے مہینے میں نہیں کرے تو وہ دوسرے مہینوں میں کر رہے نا, طلاق نہیں ہو رہی ان کے درمیان, لڑائی جھگڑے نہیں ہو رہے, ان کے درمیان نفرتیں نہیں ہو رہی, ان لوگوں کے درمیان کیا ہے معلوم ہے, کوئی دولہا یا دلہن فوت نہیں ہو رہے. معلوم یہ ہوا یہ سب جہالت کی کیا ہے باتیں ہیں اور کافرانہ سوچے ہیں. اس سے ہر مسلمان کو بچنا لازم ہے. کھینچی بجائے لڑائی جھگڑے ہوتے, بولے یہ بدشگونی ہے, اس سے بچنا ضروری ہے. نمک گر گیا غلطی سے, بولے فوراً اس کو اٹھانا, بولے نہیں اٹھائے بولے تو قیامت کے دن کہتے پلکوں سے اٹھانا پڑتا, کہتے نمک کے تھیلے. یہ سب بدشگونی ہے, اس کی کوئی اصل نہیں ہے. اسی طرح کیا ہے, مردہ اگر شوہر ہے یعنی مردہ بیوی ہے, بیوی انتقال کر گئی, اس کو شوہر چھو نہیں سکتا, بولے اس کو شوہر دیکھ نہیں سکتا. کئی کو نہیں دیکھ سکتا, کئی کو نہیں چھو سکتا, زندگی بھر چھوتے رہا, زندگی بھر دیکھتے رہا, زندگی بھر ساتھ سویا, انہیں دیکھ بھی سکتا, چھو بھی سکتا, قبر میں اپنے ہاتھ سے اتار بھی سکتا. یہ سب کیا ہے معلوم ہے, لوگوں کی جہالت کی وجہ سے بنائی ہوئی باتیں کہ شوہر اپنے بیوی کے انتقال کے بعد اس کو نہیں دیکھ سکتا. یہ بالکل جہالت والی باتیں ہیں. بالکل دیکھ سکتا ہے, قبر میں بھی اتار سکتا ہے, چھو بھی سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اسی طریقے سے سطر دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا, بولے یہ بھی لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں, یعنی اپنی شرمگاہ کو دیکھے یا کپڑے چینج کرے وضو ٹوٹ جاتا, بولے یہ لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں, بے اصل ہے, اس سے وضو ٹوٹنے کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طریقے سے بلی راستہ کاٹی, بولے یہ کام کیا ہے معلوم ہے, اب ہوتا ہی نہیں پورا, بولے آدھا ادھورا ہی رہ جاتا, لہذا وہ کام کو جاؤ چنکو. یہ کافروں والی سوچیں ہیں, اس سے بچنا چاہیے. بیوہ کو منحوس سمجھا جا رہا ہے, بیوہ کو منحوس سمجھنا یہ کافروں کا طریقہ تھا. ہمارے ہندوستان کے اندر بیوہ کو اتنا منحوس سمجھتے تھے, بعض ہندو طبقات کے لوگ کیا کرتے تھے, اس کے لیے کمرہ ہی الگ رکھ دیتے تھے, پلیٹ الگ, گلاس الگ, اس کا بستر الگ, بوریا الگ, اس کے تمام چیزوں میں سے کوئی چیز کو کوئی دوسرا گھر والا چھوتا نہیں تھا. اس کا جھوٹا پینا تو دور ہے, اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کوئی کھاتا پیتا نہ تھا. یہ ہندوانہ رسم و رواج تھے. ہمارے مذہب اسلام نے بیوہ کو منحوس سمجھنے کا رواج ہی ختم کر دیا. سرکار کی عمر مبارک 25 برس کی ہے, سرکار نے پہلا نکاح کیا کیا, 40 سالہ بیوہ خاتون سے کیا سرکار نے, جس کو ایک لڑکا بھی تھا, حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار نے پہلا نکاح کیا کہ تم بیوہ کو منحوس سمجھتے ہو, میں اس کی نحوست مٹانے کے لیے آیا ہوں, فرمایا سرکار نے. حضور نے اپنی زوجہ بنا دیا. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ کمرہ الگ رکھتے تھے, اس کا پلیٹ الگ رکھتے تھے, گلاس الگ رکھتے تھے. حضور نے اپنے گھر میں جگہ دے کے فرمایا اس کے ہاتھوں کا پکا ہوا کھاتا بھی ہوں, اس کو اپنے ہاتھ سے کھلاتا بھی ہوں. بولے نحوست اس کے ذریعے نہیں رہتی. اسی طریقے سے بعض لوگ ہمارے معاشرے میں, مسلم معاشرے میں, جس نبی نے بیوہ کی نحوست ختم کر دی, وہ نبی کی امت ہو کے ہم کیا کرتے ہیں معلوم ہے, خواتین کے اندر زیادہ ہے یہ. بیوہ خاتون اگر ہے, انہیں اگر کسی کو پھول کا ہار پلانے کے لیے لے کے آئی, بولے شادی شدہ جوڑے کو نہیں پینا نہ کہتے, انہیں پینا ہی بولے تو دونوں میں سے کون تو بھی مر جاتے کہتے. یہ نحوست, وہی نحوست یعنی یہ ماننا وہی کافروں کا ماننا ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے نہیں ہے. یہ آج بھی بیوہ کو جو بھی منحوس سمجھیں گا وہ کافروں والی سوچوں والا ہوگا. تو اس سے اجتناب لازم اور ضروری ہے. اسی طرح بانج عورت ہے, بانج, تو بولے وہ حاملہ عورت کو پھول نہیں پینانا. بولے حاملہ عورت اگر ہے گھر میں, بولے ختنہ نہیں کرا سکتے بچے کی, بولے ختنہ کرائے بولے تو حمل گر جاتا کہتے.
یہ سب بدشگونی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ لوگ اپنی طرف سے بنا لیے گھڑ لیے سو باتیں ہیں. ختنہ کی جگہ ہے، حاملہ عورت کی جگہ ہے. اس کی ختنہ سے اس کے بچے کا کیا تعلق؟ اس کی ختنہ کرے تو کہتے ہیں حمل میں گر جاتا، کہتے ایسا کیسا گر جاتا حمل؟ یہ بالکل جہالت والی باتیں ہیں، بدشگونی سے ہے. اسی طرح کیا ہے معلوم ہے، اگر کوئی عورت نفاس والی ہے، بولے گھر چھوت ہو گیا، بولے اچھوت ہو گیا، بولے چھوت کا گھر، بولے کیوں؟ بولے تو اب وہ عورت جیسے ہی پاک ہوں گی، بولے پورے گھر کو چننا مارنا پڑتا. اب تو یہ علم آ رہا، لوگوں کے اندر تھوڑا شعور آ رہا، اب یہ چیزیں بند ہو رہی دھیرے دھیرے. لیکن ہمارے جو پرانے مزاج کی خواتین ہیں اب تک یہی سسٹم لے کے چل رہی کہ جو ہے گھر میں اگر کوئی نفاس والی عورت ہے تو اس کے کمرے میں نماز نہیں پڑھ سکتے، سبحان اللہ نہیں پڑھ سکتے، اللہ اکبر نہیں پڑھ سکتے. کہاں کا علم ہے؟ آپ قرآن شریف پڑھیے، احادیث شریفہ پڑھیے، علماء کرام کی لکھی ہوئی مسائل کی کتابیں پڑھیے. جو نفاس والی عورت ہے اس کے نفاس کی گندگی اس کے خود کے بدن تک محدود ہے، اس کی حیض کی گندگی اس کے خود کے بدن تک محدود ہے. اس کے پکانے سے کھانا ناپاک نہیں ہوتا، سالن میں اس کا اثر نہیں آتا، اگر وہ جھاڑو دے تو جھاڑو پہ اس کا اثر نہیں آتا، کہیں بیٹھے تو وہ جگہ پہ اثر نہیں آتا. حتیٰ کہ اگر کوئی خاتون نفاس والی ہے، اس کے کمرے میں کوئی دوسری خاتون یا کوئی اس کا شوہر یا اس کا بیٹا یا اس کا بھائی مصلی بچھا کے نماز پڑھے تو نماز ہو جائے گی. بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اس کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ وہ نفاس والی عورت اور حیض والی عورت کے لیے قانون یہ بتایا گیا کہ وہ کیا کرے؟ وضو کرے، اور ہر اذان کے وقت کیا کرے؟ ہر نماز کی اذان جو ہوتی ہے فجر، ظہر، عصر، مغرب، جب اذان ہو وضو بنا لے، مصلی بچھا کے بیٹھ جائے اور سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، درود شریف، اول کلمہ، دوم کلمہ، سوم کلمہ، یہ چیزیں پڑھے. اس کا منہ ناپاک نہیں ہے، اس کو یہ پڑھنے کا حکم دیا گیا. خالی یہ فرمایا گیا وہ تلاوت قرآن نہیں کر سکتی، آیت الکرسی نہیں پڑھ سکتی، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ فاتحہ، قرآن کی کوئی سورت، کوئی آیت کی تلاوت نہیں کر سکتی، لیکن دوسرے جو ذکر اذکار ہے وہ کر سکتی، تاریخ کی کتابیں پڑھ سکتی، مسئلے مسائل کی کتابیں پڑھ سکتی. ہماری خواتین کس طرف ہیں؟ ان کو اگر ہم یہ علم دیں گے تو اس طرف آئیں گی، دین کی طرف. ہم جاتے ہی نہیں، سناتے ہی نہیں اپنی خواتین کو گھر میں جا کر. تو اس طریقے سے کیا ہے معلوم ہے، یہ ہمارے معاشرے کے اندر چل رہا ہے. آخری چہار شنبہ سفر کے مہینے کا، ہاں اس دن کیا ہے بولے تو بلائیں پوری ختم ہو جاتی، کہتے اب اس کے بعد شادیاں کرنا شروع کرو بولے. تو آخری چہارشنبے کے دن کیا کرنا کہتے جا کے کون سی تو بھی جگہ کی ہریالی کھندل کے آنا، گارڈنوں کو، چمنوں کو جانا، باغات کو جانا، سیر و تفریح کر کے آنا. یہ سب لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، جہالت والی باتیں ہیں، اس سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے کیا ہے، آنکھ اگر پھڑ گئی، آنکھ اگر پھڑکنا شروع ہو گئی، بولے اب کچھ تو بھی جو ہے نا کام حادثہ ہوتا، کچھ تو بھی پریشانی آتی، کچھ تو بھی بلا آتی. یہ سب لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. اسی طریقے سے کیا ہے معلوم ہے، منگل کے دن کو منحوس سمجھ رہے، یہ جہالت والی بات ہے. چہارشنبے کے دن کو منحوس سمجھنا، اس دن شادی کرنے سے گریز کرنا، یہ بھی جہالت والی بات ہے. اسی طریقے سے رات کو ناخن کاٹنے سے روکنا کہ ناخن کاٹے تو نحوست آتی بولے گھر میں، تو یہ بالکل جہالت والی بات ہے. ہاں رات میں ناخن کاٹنے سے منع کیا گیا ہے، منع کرنا الگ ہے، گناہ ہونا الگ ہے. ناخن کاٹا تو کوئی گناہ نہیں ہے رات میں، سمجھ رہے بات آپ؟ وہ ادھر ادھر ناخن گر جائیں گے بلکہ جو ہے نا کیا ہے معلوم ہے، اس کو پھر اٹھا کے انہیں ایک جگہ پہ نہیں ڈال سکتا بلکہ منع کرے سوئے. اگر کاٹ لیا تو کاٹ لے سکتا انہیں، اگر دن میں کاٹا تو بہتر ہے، لیکن یہ کہنا کہ رات کو کاٹے تو نحوست آتی، جہالت والی باتیں ہیں. عصر کی نماز کے بعد جھاڑو نہیں دینا، بولے جھاڑو دیے تو بولے مرحومین کے قبروں میں کچرا جاتا، کہتے ہیں یہاں جھاڑے تو وہاں کیسا کچرا جاتا؟ بولیے آپ، عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے. یہ سب بدشگونی سے ہیں. اسی طریقے سے کیا ہے معلوم ہے، مغرب کی نماز کے وقت ابھی اذان نہیں ہوئی، کچھ دیر باقی ہے سمجھو، عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے کھانا نہیں کھانا، بولے کھانا کھائے تو کہتے مرحومین کو قبروں میں کھانا نہیں ملتا، بولے سنے ہوں گے آپ بھی. یہ سب جہالت والی باتیں خواتین اپنی طرف سے بنائے سو. اور رات میں گھر کو جھاڑو نہیں دینا، جبکہ سرکار فرمائے اپنے بستر کو جھٹک کے سو، بولے سرکار گھر میں جھاڑو دے کے سو. بولے گھر میں کوئی کیڑا چونٹی وغیرہ تمہارے بستر پہ چڑھا ہوا ہو سکتا، نہیں جھاڑ کے ویسے ہی سو جائیں گے، کان میں گھس گیا تو پھر رات تمام تڑپنا پڑتا. بات سمجھ رہے نہیں؟ سرکار جھاڑو بول کے فرما رہے، انہوں جھاڑنے سے بچو بول کے فرما رہے.
کس کی ماننا چاہیے؟ خواتین کی یا اللہ کی؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننا چاہیے، اسی میں ہمارے ایمان کی خیر ہے۔ اسی طریقے سے کیا ہے معلوم ہے، دولہے کے ہاتھ میں خنجر دیتے، کئی کو دے رہے بولے تو یہ دولہا خنجر رکھا تو کہتے نظر بد نہیں لگتی، کہتے وہ خنجر کاٹ دیتے رہتا، کہتے انہیں ہاتھی چ نہیں ہلا رہا، کیسا کاٹتا انہیں نظر کو؟ بات بتائیے آپ، یہ سب جہالت والی باتیں۔ دولہے کے جیبوں میں، شروانی کے جیب رہتے نا دولہے کے، وہ جیبوں میں کیا کر رہے ہیں، ناریل بھر دے رہے، دو دو چار چار ڈال دے رہے، اس کو جیباں پھٹ جا رہے، بعض دولوں کے ہاتھ آر پار نکل جا رہا، یہ کیا ہے جی بول کے بولے تو یہ جیب میں رہا تو دولہے کے اوپر جو بھی بلائیں مصیبتیں برستی نا وہ سب اس کے اندر چلے آتی کہتے، گھس جاتی کہتے۔ وہ ناریلوں کو کیا کرنا، بعد میں صدقہ کر دینا، نعوذ باللہ من ذالک، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے حبیب نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، کوئی مومن، کوئی مسلمان اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک جو چیز اپنے لیے پسند کر رہا وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ ہم اپنے لیے پسند کرتے جی، وہ انڈے میں کی بلا اپنے اوپر آنا بول کے پسند ہی نہیں کرتے، پھر انڈا کیا کر رہے، پلس کا نشان ڈال کے وار کے لے جا رہے، چورستے کے اوپر رکھ رہے، کوئی دوسرا کھندلا تو اس کے آنکھ پہ آتی کہتے وہ بلا ہے نہیں بولا۔ بکرا لا رہے، بکرے کو چھیو کہتے، ہاتھ لگاؤ کہتے، مریض کو بول رہے، کئی کو جی کئی کو ہاتھ لگانا بولے تو نہیں، ہاتھ لگا تیری پوری بیماری اس میں گھس جاتی کہتے۔ اب وہ بکرے کو جو بھی کھائیں گا انہیں وہ بلا میں مصیبت میں گرفتار ہوتا۔ یہ صدقہ ہمارے نبی کا سکھایا ہوا نہیں ہے، پورے قرآن اور پورے احادیث، پورے تفاسیر اٹھا کے دیکھ لیجیے آپ، ہمارے نبی نے کبھی یہ تعلیم نہیں فرمائی کہ بکرا اگر صدقہ کرے تو بکرے میں بلائیں گھس جاتے بول کے، انڈا وارے تو انڈے میں جو ہے نا بلا گھس جاتے، وارنے کی بات تو ہمارے نبی نے سکھائی نہیں۔ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، بنی اسرائیل کا طریقہ ہے، وہ کیا کرتے، کسی پر سے بھی کوئی چیز صدقہ دینا ہے تو وار کے دیتے، یہ ان کا طریقہ ہے۔ ہمارے نبی بولے کہ صدقہ یہ ہے تم کسی بھی غریب کا بھلا کرو، کسی غریب مسلمان کو کیا کرو، اس کی ہیلپ کرو، مدد کرو، بھلے آپ کچھ روپیے دے کے صدقہ کرو، بھلے آپ بکرا دے کے صدقہ کرو، بھلے آپ کچھ کھانے کے چیزیں دے دو، بھلے آپ چاول کا تھیلا دے دو، بھلے آپ کچھ مہینے کا راشن ڈال دو، بھلے آپ کچھ روپیے 100 روپیے 200 روپے یا ایک فطرے کی مقدار پیسے دے دو، تمہاری حیثیت کتنی ہے، 10 روپے دینے کی ہے تو 10 روپے دو، تمہاری حیثیت کتنی ہے، 1000 روپے دینے کی 1000 روپے دو، تمہاری حیثیت کتنی ہے، ایک انڈا دینے کی ہے تو انڈا رستے پہ ڈال کے ضائع مت کرو، غریب کو دو نے آملیٹ کھا کے دعا دیا تو تمہاری بلا ٹلتی، یہ ہے صدقہ۔ انڈے میں بلا گھستی نہیں، انڈا کھانے والا دعا دیا تو بلا ٹلتی، یہ ہے صدقہ۔ ہماری خواتین کیا کر رہے، صدقہ بولے تو ہاتھ لگانا وارنا یہ بنا لے کے بیٹھے سو، یہ کوئی صدقہ نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، غصہ اللہ صدقہ جو ہے نا اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور بری موت سے، حادثاتی موت سے آدمی کو بچا لیتا ہے۔ اور آگے بات سنیے آپ، اللہ کے حبیب کیا فرمائے، اگر کوئی بندہ غریب ہے تو حضور یہ نہیں فرمائے اب انہیں کیا کرنا معلوم ہے، قرضہ لے لینا، قرضہ نہیں ملا تو سود پہ پیسے لا لے کے کیا کرنا، صدقہ دینا، نہیں فرمائے۔ کیا فرمایا سرکار، اس کے لیے صدقہ یہ ہے، چاشت کی نماز پڑھ لے، بولے سرکار چاشت کی نماز پڑھ لے تو اس کے پورے جسم کے اعضاء کا صدقہ ہے، بولے سرکار فرمائے یہ مشکل ہو رہا، سبحان اللہ بول، یہ بھی صدقہ ہے، بولے الحمدللہ بول، یہ بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر بول، صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ بول، صدقہ ہے، سبحان الملک القدوس بول، صدقہ ہے۔ یہ بھی نہیں کر سکتا، پڑھنا بھی جان پہ آ رہا، راستے سے چل رہا کوئی کانچ کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، کسی کو نہ چبھے بول کے اٹھا کے بازو میں رکھ دیا، یہ بھی صدقہ ہے، بولے سرکار۔ کانٹا راستے میں پڑا ہوا ہے، کسی کے پیر میں چبھ نہ جائے، اٹھا کے بازو رکھ دیا، یہ بھی صدقہ ہے، بولے۔ ہم سمجھ رہے صدقہ خالی بکرات دیے تو ہوتا، مگر یہ سب چیزوں کی وجہ سے بلائیں ٹال دی جاتی۔ حضور نے فرمایا مومن کے دل کو خوش کر دے، صدقہ ہے، اللہ اس سے تیری بلاؤں کو ٹال دے گا۔ بیمار کی تیمارداری کر، صدقہ ہے، اللہ اس سے تیری بلا کو ٹال دے گا۔ نماز پڑھ، صدقہ ہے، اس سے اللہ تیری بیماری ٹال دے گا۔ دعا کر اللہ کے حضور، صدقہ ہے، دعا سے اللہ تیری تقدیر بدل دے گا۔ اور اللہ سے پوچھو مولا مصیبتیں تو نے دی ہے، پریشانیاں تو نے دی ہے، میں تیرے دربار میں ایسا کیا عمل کروں کہ میری مصیبت دور ہو جائے، بیماری دور ہو جائے، بے
بے اولاد ہوں تو اولاد مل جائے، روزی میں برکت نہیں ہے روزی میں برکت ہو جائے، تو اللہ نے فرمایا ایک ہی وظیفہ پڑھ لے، تیرے لیے آسان کر دیتا ہوں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ یہ سورہ نوح کی آیتیں بتا رہا ہوں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّهُ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ کیا کر؟ تو اپنے رب سے مغفرت طلب کر، اے اللہ میں گناہ گار ہوں، میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرے عزت و جلال کی قسم تو ادھر بولے گا میں مغفرت فرما دوں گا۔ آگے فرمایا اللہ پاک نے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے موسیلا دھار رحمت والی بارش برساؤں گا، ایسی نہیں برساؤں گا کہ بستیاں اجڑ جائے، ایسی نہیں برساؤں گا کہ طوفان کی صورت ہو جائے، ایسی برساؤں گا رحمت والی بارش ہوگی، باغات ہرے بھرے ہوں گے، کھیت لہلہاتے ہوں گے، مہنگائی کا زمانہ ختم کر دوں گا، تو استغفار تو کر، تو میرے حضور توبہ تو کر۔ اللہ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، بے اولاد ہے تو اولاد عطا کر دوں گا۔ فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اگر تو مال میں کمزور ہے تیرے مال کو بڑھا دوں گا، اور مہنگائی کا دور دور کر کے چیزوں کو سستا کر دوں گا۔ یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ عامل کہنے جا رہے تعویذ دیا تو پلیتا دیا تو بھروسہ پلیتے پہ ہے تعویذ پہ ہے، ہائے ہائے افسوس ہمارے ذہنوں پر کہ ہم نے عامل کی تعویذ پر تو اتنا بھروسہ کر لیا، اور خدا فرما رہا ہے قرآن میں میرے بندے تو استغفار پڑھ میں یہ دوں گا۔ اللہ کی بات پر بھروسہ نہیں، اللہ کی بات پر یقین نہیں، ہم کس اعتبار سے یہ کہتے پھرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ ہمارا دعویٰ بھی جھوٹا، ہمارا کردار کیریکٹر بھی جھوٹا، ہائے افسوس۔ اللہ پاک فرما رہا ہے قرآن کریم کے اندر تم استغفار کی اگر کثرت کرو گے تو میں تم کو خوشحال زندگی گزارنے کے اچھے اچھے سامان دوں گا۔ اللہ نے سورہ ہود میں فرمایا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تم اگر کمزور ہے تمہارے جسم کی طاقت ڈبل کر دوں گا اگر تم توبہ استغفار کرو گے، تمہارے جسم کی طاقت و قوت بڑھا دوں گا، یہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا۔ تو میرے عزیزو، سفر کے مہینے کی نحوست کوئی چیز نہیں ہے، چہارشنبے کی نحوست کوئی چیز نہیں ہے، منگل کی نحوست کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الو کی نحوست کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ الو کو منحوس سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ کسی کے گھر پہ آ گئی بڑی چوڑی آ کے بیٹھی، سمجھو چمڑے کی چوڑی آ گئی، اماں کیا کی بلا آ گئی، بولے آفت آ گئی، مصیبت آ گئی۔ یہ کیا ہے؟ کافروں کی سوچیں ہیں۔ وہ کیا کرتے تھے سفر پہ اگر نکلتے تھے نا، تو سفر پہ جا رہے تو اگر کوا دکھا، کوے کو عربی میں بولتے غراب، غراب غربت سے ہے، غریبی سے، تو انہوں بولتے تھے اب پاکٹ چوری ہو جاتی سفر میں، لہذا واپس آ جاؤ بولتے تھے۔ کوا دکھا تو سفر پہ نہیں جاتے تھے۔ اب سفر پہ نکلے، عقاب دکھا تو عقاب سزا ہے، اس کے معنی سزا، تو انہوں کیا معنی لیتے تھے؟ یہ پرندہ دکھا تو عذاب، یعنی سفر میں بہت قتل و غارت گری ہوں گی، لوٹ جائیں گے، ڈاکوؤں کا حملہ ہوں گا، لہذا نکو جاؤ سفر پہ۔ پرندوں سے اس طرح فال لیتے تھے وہ۔ اگر ہدہد کا پرندہ دکھ گیا، ہدہد پرندہ، تو وہ بولتے تھے اب سفر میں بہت نوٹاں چھاپیں گے اپن، بولتے تھے جانا مبارک ہوتا بولتے تھے۔ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ تو اس طریقے سے وہ لوگ پرندوں سے چڑیوں سے کیا کرتے تھے؟ فال لیتے تھے۔ الو دکھ گیا، ارے نحوست رہتی بولتے تھے، کسی کی میت نکلتی بولتے تھے، یہ ہے جہالت۔ الو کی نحوست کوئی چیز نہیں ہے، بولے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آقا نے فرما دیا تو ہم کو یہ چیزوں سے بچنا لازم اور ضروری ہے، ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اللہ نے اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو، آدھے ادھورے داخل مت ہو۔ تمہارا پورا کردار اسلام والا ہونا چاہیے، کافروں والا نہیں ہونا چاہیے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے رستوں پہ مت چلو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہیں برباد کر دے گا، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو حق کو حق قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ، سنتوں سے